زمانے کے باوجود وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن گئے۔ غیر مسلموں نے بھی اسلام کی اس طاقت کو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نتیجے میں دنیا میں وقوع پذیر ہوئی، بہت باریکی کے ساتھ پڑھا۔ اور مجھے یاد ہے کہ 9/11 کے بعد امریکہ کے پبلک براڈ کاسٹنگ، ان کا جو چینل ہے، پبلک چینل جو ہے، اس نے ایک ڈاکیومنٹری بنائی کہ اسلام کیا ہے، اور اس میں مختلف ان کے ماہرین نے، اسکالرز نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ کیا چنگاری تھی کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اندر لگایا، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت بڑا الاؤ بن گئی۔ اس کے پشت کے اوپر کیا طاقت تھی؟ تو ان سب نے کہا کہ دراصل جو پیغام سوشل جسٹس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو اس دور میں دیا، اس کے مقابلے کا کوئی ویژن، اس کے مقابلے کا کوئی متبادل اس وقت کہیں انسانی تہذیب کے پاس نہیں تھا۔ اور اس آفاقی پیغام کے اندر اتنی کشش تھی کہ وہ تمام طبقوں کو، تمام انسانوں کی طرف کھینچتا چلا گیا، اور اسلام ایک بہت بڑی طاقت بن گیا۔ سوال یہ ہے کہ آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد کیا سیرت طیبہ کی وہ طاقت موجود نہیں؟ کیا وہ افکار موجود نہیں؟ اگر وہ طاقت اور افکار ہمارا ایمان ہے کہ اپنی سچائی کے ساتھ آج بھی موجود ہیں، تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان دنیا میں اس قدر لاچار اور کمزور کیوں ہیں؟ آج ہمیں اس حوالے سے یہ دیکھنا ہے کہ وہ سیرت کا پیغام جس نے سماجی، معاشرتی، سیاسی اور معاشی انقلاب پیدا کیا تھا، ہمیں کیوں نہیں اس انداز میں گدگداتا، یا ہمیں کیوں نہیں اس انداز میں وہ پیغام حرکت پہ مجبور کرتا جو کہ اس وقت ہوئی تھی؟ شاید اس میں اس پیغام کا قصور نہیں، اور یقیناً اس پیغام کا قصور نہیں، چونکہ وہ تو حق اور سچ پہ مبنی ہے۔ قصور آج امت مسلمہ کا ہے کہ جو ان اصولوں کو شاید مانتی تو ہے، ان پر ایمان بھی رکھتی ہے، لیکن ان اصولوں پر یقین نہیں رکھتی، اور ہم عمل کی دنیا میں ان سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنے سامنے رکھ کر اس سے رہنمائی حاصل کریں، اور اس پر عمل کرنے کے لیے وہی جذبہ پیدا کریں ہمارے ابتدا کے دور میں ہمارے آباء و اجداد نے جس کا اظہار کیا تھا۔ اسلام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے پیغام کو عرب کے سامنے پیش کیا، تو اس وقت جاہلانہ رسم و رواج موجود تھے۔ عورت کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور اس وقت کی معاشرت کے لحاظ سے اسلام نے خواتین کو اس دور سے بڑھ کر شناخت، احترام اور مقام دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے کسی بھی مقام پر عورتوں کو مرد سے کم تر درجے میں نہیں پیش کیا۔ قرآن نے بھی جہاں نیک مرد کا ذکر کیا ہے، اس کے ساتھ نیک عورت کا ذکر کیا ہے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خواتین کو مردوں سے کئی مقامات پر افضل کہا ہے۔ آپ کی حدیث ہے کہ جس نے 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں کی دیکھ بھال کی، یا 2 بیٹیوں
اور 2 بہنوں کی اللہ کے سے ڈرتے ہوئے ان کی دیکھ بھال کی اور ان کے حقوق ادا کیے تو اسے جنت کی بشارت کی نوید سنائی. لیکن مجھے ایسی کوئی حدیث 3 بیٹوں اور 3 بھائیوں یا 2 بیٹوں اور 2 بھائیوں کے لیے نہیں ملی ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے جو خواتین کو احترام دیا، بدقسمتی سے ہم نے اپنی اس انحطاط میں سماجی طور پہ اور فکری طور پہ ہمیں بغداد کے بعد جس کا سامنا کرنا پڑا، فال آف بغداد کے بعد جب ہلاکو خان نے حملہ کیا، تو بدقسمتی سے مسلمانوں کی جو فکری ترقی تھی اس کا عمل وہاں پر بریکیں لگ گئیں، اور ہماری پوری مذہبی روایت ایک مدافعانہ سوچ کے تابع ہو گئی، ایک بقا کی جنگ لڑنے کے تابع ہو گئی. اور وہ قائدانہ سوچ جو فکر کے میدان میں ہم ادا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اسلامی تہذیب پوری دنیا پہ غالب تھی، بغداد اور اسپین کی جامعات اس دور میں علم اور فکر کے چشمے تھے. اس دور کے آکسفورڈ، کیمبرج، ہارورڈ، اسٹینفورڈ، MIT بغداد اور اسپین کے اندر بنے ہوئے تھے، جہاں سے کہ دنیا کے بہترین سائنسدان پیدا ہوتے تھے. اگر اس دور میں نوبل انعام ملتا تو شاید 10 میں سے کم و بیش 8 نوبل انعام مسلمان سائنسدان حاصل کرتے. تو وہ سوچ جو فکر کی قیادت کی سوچ تھی، جو اس وقت انسان کے فکری ارتقاء کو لیڈ کر رہی تھی، وہ فال آف بغداد جب ہلاکو خان کا حملہ ہوا اس کے بعد سے ایک بند کمرے میں بند ہو گئی. اور ہم آج تک اس قائدانہ سوچ کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکے اور سٹرگل کر رہے ہیں. کچھ جگہ پہ یہ ہو رہا ہے. اسی طرز کا اثر ہمارے خواتین کے حوالے سے اپروچ پہ بھی ہوا. ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، جو کہ آخری نبی ہیں، ہر نبی ایک ہی دین لے کر آئے. حضرت آدم علیہ السلام بھی وہی دین اسلام لے کر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہی دین اسلام لائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی اللہ کا پیغام اور دین لائے. لیکن وہ دین جس نے قیامت تک لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے، وہ اسی وقت ریلیونٹ ہو سکتا ہے کہ جب مختلف عہدوں کی ضرورت کے مطابق وہ لوگوں کی رہنمائی کرے. تو اس لیے ہر دور کو دین کے ساتھ منطبق کرنے کے لیے ہر پیغمبر کو اس دور کے مطابق شریعت دی گئی، اور شریعت وہ ذریعہ تھا کہ جس سے دین کو اس دور کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا تھا. اور آخری جو شریعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، یہ قیامت تک ہماری رہنمائی کرے گی. انسان مختلف ادوار سے گزرا ہے. ایک وقت تھا جب اس کا تمدن سٹون ایج میں تھا، پھر سٹون ایج سے زراعت کے دور میں داخل ہوا، زراعت سے وہ انڈسٹریل دور میں داخل ہوا، اور آج وہ نالج ریولوشن کے دور میں ہے. زراعت اور سٹون ایج کے اندر جو طاقت تھی، جو معیشت تھی، جو حرب تھا، اس کا تعلق مسل پاور کے ساتھ تھا. سٹون ایج کے اندر میدان جنگ میں تلواروں سے مسل پاور کے ذریعے جنگ لڑی جاتی تھی. سٹون ایج کے اندر زراعت اور شکار کے لیے مرد کی طاقت زیادہ کارآمد ہوتی تھی. تو اسی لیے اس وقت معیشت میں اور حرب میں مرد جو ہیں وہ زیادہ آگے کا کردار ادا کرتے نظر آتے، اور جو ڈسٹریبیوشن آف ورک تھا سوسائٹی میں، اس میں زراعت اور میدان جنگ مردوں کے حوالے تھا، اور گھر میں خواتین سپورٹ رول کیا کرتی تھیں.
لیکن جب انڈسٹریل ریولوشن آیا تو اس نے طاقت کے پیمانے کو بدل دیا. گریجولی مسل پاور کی جگہ برین پاور ترقی کا اصل پیمانہ بن گئی. اور جب برین پاور ذہنی صلاحیت ترقی کے لیے ضروری ہوئی تو اس میں مرد اور عورت کی تفریق ختم ہو گئی. اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جو معاشرے زرعی دور سے صنعتی دور میں گئے تو وہاں پر جو ڈسٹریبیوشن آف لیبر کا تصور تھا وہ بھی تبدیل ہونے لگ گیا، چونکہ خواتین